اچھا جی، اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے سرمایہ۔ سرمایہ میں ہم دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار چلانے کے لیے کاروبار کا مالک خود سرمایہ فراہم کرتا ہے، یعنی سرمایہ کاری کی تمام ذمہ داری اس شخص پر عائد ہوتی ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے۔ یہ سرمایہ نقد یا اشیاء یا مختلف اثاثہ جات کی صورت میں فراہم کیا جا سکتا ہے، تاہم ضرورت کے وقت مزید سرمایہ کی کمی کو قرض کی صورت میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، سرمایہ میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے اس میں جو سرمایہ ہے وہ بھی جو سرمایہ وہی شخص لگائے گا جو کاروبار کا مالک ہے، یعنی کہ یہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ سرمایہ لگانا بھی جو مالک ہے اس کی ہی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب اس میں اینڈ پہ وہ بات کرتا ہے کہ اگر کبھی سرمایہ کم ہو جائے تو وہ سرمایہ جو ہے وہ قرض کے طور پہ بھی لے سکتا ہے۔ اب وہ قرض یہ کسی بینک سے بھی لے سکتا ہے یا اپنی کسی رشتہ دار سے بھی لے سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے کاروبار کا انتظام، تو کاروبار کے انتظام میں آ جائے گا کہ کاروبار کو چلانے کے لیے جتنی بھی ڈیسیژنس لینی ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی سیلز کی اسٹریٹجی بنانی ہے، جو بھی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی بنانی ہے، تو جتنے بھی پروسیسز ہیں، جتنے بھی میتھڈز ہیں، جو بھی چیزیں کرنی ہیں، وہ ساری کی ساری جو فرد واحد یعنی کہ کاروبار کا مالک ہے اس کی ذمہ داریوں میں آتی ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں، واحد ملکیتی کاروبار کا انتظام فرد واحد یعنی مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اور اکیلا ہی کاروبار کے لیے پالیسیاں ترتیب دینے کے علاوہ ان پالیسیوں کو عملی جامہ بھی پہناتا ہے، یعنی کہ وہ پلان بناتا بھی ہے اور پلان کی ایگزیکیوشن بھی کرتا ہے۔ تاہم وسیع کاروبار کی صورت میں مالک اپنی کچھ ذمہ داریاں اپنے کسی قابل اعتماد ملازم کو سونپ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حجام کی دکان ہے، تو وہ خود بھی کام کر رہا ہے، اور جب اس کا کاروبار بڑھ جاتا ہے تو وہ ساتھ دو تین کاریگر بھی رکھ لیتا ہے۔ وہ یہی بات کر رہا ہے کہ جب اس کا کام بڑھ جاتا ہے تو وہ اور لوگوں کو بھی ساتھ رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے منافع کی تقسیم، تو جو کاروبار کا مالک ہے اس نے ہی پیسے لگائے، اس نے ہی جگہ کا انتظام کیا، اس نے ہی مشینری کا انتظام کیا، اس نے ہی ساری اسٹریٹجیز بنائی، اس نے ہی ساری اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کیا۔ اب جو بھی نفع ہوئے گا یا جو بھی نقصان ہوئے گا وہ جو فرد واحد ہے اس کے حصے میں ہی آئے گا۔ یہی منافع کی تقسیم کے اندر اس نے یہی بات کی ہے۔ منافع یا نقصان کسی بھی کاروبار کی کامیابی اور ناکامی کا نشان ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کاروبار سے منافع آ رہا ہے تو وہ کاروبار کامیاب ہے، اگر نقصان آ رہا ہے تو اس میں جو کاروبار ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ واحد ملکیتی کاروبار میں تمام منافع واحد آجر یعنی مالک کا ہوتا ہے، کیونکہ تمام تر سرمایہ کاری اس نے اپنی جیب سے کی ہوتی ہے، اس لیے وہی منافع کا واحد حقدار ہوتا ہے، اور نقصان کی صورت میں واحد آجر اکیلا ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے جتنا بھی نقصان ہوتا ہے وہ سارا نقصان بھی واحد آجر کو ملے گا، اور اگر کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی جو کاروبار کا مالک ہے اسے ہی ملے گا۔ اس کے بعد آ جائیں قانونی حیثیت، تو جو واحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کاروبار شروع کیا جاتا ہے تو حکومت کی طرف سے کسی طرح کی کوئی رجسٹریشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں، واحد ملکیتی کاروبار کی قانون کی نظر میں کوئی علیحدہ حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس قسم کے کاروبار کو چلانے کے لیے کسی اجازت نامہ یا رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے حکومت کا اس کاروبار کو مالک سے علیحدہ حیثیت نہیں دیتی۔ جھگڑے وغیرہ کی صورت میں کاروبار کے مالک کے خلاف تو قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے لیکن کاروبار کے خلاف نہیں۔ یہ جو بات ہے نا یہاں پہ، اس بات کو میں ایک مثال کے ذریعے ایکسپلین کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ جو میں نے بات کی ہے کہ جھگڑے وغیرہ کی صورت میں کاروبار کے مالک کے خلاف تو قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے لیکن کاروبار کے خلاف نہیں کی جا سکتی۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پہ دو باتیں تھیں، ایک کمپنی ہے اور دوسری سول ٹریڈرشپ۔ سول ٹریڈرشپ مثلاً کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے، جب کمپنی کی صورت میں میں اگر بات کرتا ہوں کمپنی کی صورت میں، تو اگر کمپنی کا نقصان ہوتا ہے، کمپنی کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، تو جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے نا، جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی کورٹ کے کیسز نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کمپنی بینکرپٹ ہوتی ہے، وہ ڈوب جاتی ہے، چاہے اس نے کسی کے پیسے بھی کھائے ہیں، تو جو کمپنی ہوتی ہے نا، اس کمپنی کو کورٹ کے اندر کیس ہوتا ہے، اس کے اونر کو کیس نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ جو
ہم پڑھ رہے ہیں سول ٹریڈرشپ یعنی کہ واحد ملکیتی کاروبار. تو واحد ملکیتی کاروبار میں یہ چیز نہیں ہے. واحد ملکیتی کاروبار کے اندر اگر نقصان ہوتا ہے تو جو مالک ہوگا نا اس کو اپنے گھر کی پراپرٹی بیچ کے بھی نقصان پورا کرنا پڑے گا. وہ گورنمنٹ سے وہ کورٹ سے یہ نہیں کہے گا کہ میرا دیوالیہ نکل گیا ہے تو اب میں پیسے نہیں دے سکتا. کمپنی ایسا کہتی ہے. اگر کمپنی وائنڈ اپ ہو جاتی ہے نا تو کمپنی کے اگر کسی کے پیسے بھی دینے ہیں اور کمپنی کے سارے ایسٹ بھی بک گئے ہیں, ایسٹ بکنے کے بعد بھی اگر کوئی قرضہ رہ گیا ہے تو وہ جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے ان کے کھاتے میں نہیں پڑتا, ان کے خلاف کوئی لیگل کارروائی بھی نہیں ہوتی. آئی ہوپ کو آپ کو یہ قانونی حیثیت کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد آ جائیں غیر محدود ذمہ داری. واحد ملکیتی کاروبار میں مالک کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقات کاروبار کے دیوالیہ ہونے پر یا قرض و واجبات ادا کرنے کے لیے اس کو اپنی ذاتی جائیداد تک فروخت ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے واحد آجر کا کاروباری معاملات میں لاپرواہی نہیں برت سکتا بلکہ خوش اسلوبی سے طے کرتا ہے. یعنی کہ غیر محدود ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ ذمہ دار ہونا پڑتا ہے کیونکہ اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ اگر اس کے اندر نقصان ہوتا ہے تو وہ کمپنی کی طرح یہ بزنس وائنڈ اپ نہیں ہوگا, بلکہ اس کو اگر اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو وہ اس کو اپنی ذاتی پراپرٹی سیل کر کے بھی جو ہے نا وہ دینا پڑے گا. تو اس لیے وہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں, جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں, ان کو بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرتا ہے, ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ دیکھتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہے قانونی پابندی. قانونی پابندی میں آ جائیں. قانونی پابندی میں یہی چیز آئے گی کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہے نا اس کو شروع کرنے کے لیے کسی طرح کی کوئی رجسٹریشن ریکوائر نہیں ہوتی. وہی بات اس نے اس میں کی ہے, آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. واحد ملکیتی کاروبار شروع کرنے کے لیے کوئی قانونی پابندی عائد نہیں, یعنی اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے حکومتی اجازت ضروری نہیں ہوتی, لیکن کچھ مخصوص قسم کے کاروبار کے لیے حکومت سے اجازت لینا پڑتی ہے. مثلاً میڈیکل سٹور وغیرہ. میڈیکل سٹور وغیرہ بنانا تو اس کے لیے پھر آپ کو گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی. ادروائز اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے جو آپ مثلاً کہ ایک دکان بنا کے چھوٹا سا کاروبار شروع کر رہے ہیں جس میں صرف ایک ہی اونر ہے, تو اس میں کسی طرح کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ سے. اس کے بعد آ جائے جی غیر یقینی صورتحال. اس قسم کے کاروبار میں غیر یقینی صورتحال اکثر و بیشتر پیش پائی جاتی ہیں کیونکہ فرد واحد کی سستی یا غیر موجودگی سستی یا غیر موجودگی اور نااہلی کی وجہ سے سارا کاروبار متاثر ہو سکتا ہے. غیر یقینی صورتحال کا مطلب اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی یعنی کہ جو شخص ہے نا اس کے اندر اگر سستی یا غیر موجودگی یا نااہلی ہو تو اسے پورا کاروبار تباہ ہو سکتا ہے. اس قسم کے کاروبار میں غیر یقینی صورتحال اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے کیونکہ فرد واحد کی سستی یا غیر موجودگی یا نااہلی کی وجہ سے سارا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے. غیر یقینی صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی غیر یقینی صورتحال پیش آتی ہے اگر جو فرد واحد ہے, جو بزنس کا مالک ہے, اگر وہ سست ہے, ٹائملی کام پہ نہیں آتا, چیزوں کو صحیح سے مینیج نہیں کر رہا, تو اس کی اس نااہلی کی وجہ سے پھر غیر یقینی صورتحال جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے, یعنی کہ کاروبار تباہی کے دہانے کی طرف چل پڑتا ہے. اس کے بعد آجائے گھر تک فراہمی. واحد ملکیتی کاروبار جو ہے کیونکہ وہ چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے, گلی محلوں میں دکانیں ہوتی ہیں, تو ان کی جو ڈائریکٹ ایکسیس ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ کنزیومر تک ہوتی ہے. یہی بات اس نے اس میں کی ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ہر جگہ قائم کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اشیاء کو صارفین کے گھروں تک فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی بات میں نے کی ہے جو بات اس نے کی ہے یہاں پہ. نیکسٹ چیز ہے قلیل پیمانہ پیدائش. قلیل پیمانہ پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہے نا یہ ایک چھوٹا کاروبار ہوتا ہے. اس میں چیزیں بہت بڑے لیول پہ نہیں بنائی جاتی. اس میں وہ 50 فرض کریں ایک واحد ملکیتی کاروبار ہے اور اس کا کام ہے کرسیاں بنانا, تو وہ کوئی 50,000 کرسیاں نہیں بنائے گا, وہ 10 کرسیاں 2 کرسیاں جو بھی اس کو آرڈر آیا ہے. یعنی اس سے کہنے کا مطلب کہ جو پیدائش کا پیمانہ ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے. تو واحد ملکیتی کاروبار عمومی چھوٹے پیمانے پر کیا جاتا ہے کیونکہ کم قابلیت اور سرمایہ کاروبار کو پھیلنے کی اجازت نہیں دیتے, اس لیے واحد آجر محدود علاقے میں ہی اپنی خدمات کو فراہم کر سکتا ہے. لیکن بعض اوقات موضوع حالات میں اس کو بڑے پیمانے پر بھی کیا جا سکتا ہے جو سود مند ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بڑی مثالیں ہیں, امتیاز سٹور جو ہے اس کی مثال ہے کہ وہ ایک کریانہ سٹور سے شروع ہوا تھا اور آج دیکھ لیں پاکستان کا بہت بڑا ایک ہائپر مارکیٹ یا سپر سٹور آپ کہہ سکتے ہیں. گورمے کی مثال آپ لے سکتے ہیں, لاہور میں جو ہے
تو گورنمنٹ ایک بالکل چھوٹی بیکری تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے آپ کے سامنے کس طرح ان کی برانچز جو ہیں وہ آلموسٹ میرا خیال پنجاب میں تو ہیں، پاکستان کا مجھے آئیڈیا نہیں کہ باقی جگہ پہ بھی ہیں، تو یہ تو مجھے کنفرم ہے کہ پنجاب میں ان کی برانچز ہیں. تو اسی طرح سے ہوتا ہے، وہ چھوٹا کاروبار ہوتا ہے تو وہ اگر موضوع حالات اس کو مل جائیں تو وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے بعد میں. اس کے بعد آ جائیں جی محدود عمر. کیونکہ واحد ملکیتی کاروبار کا مالک فرد واحد ہوتا ہے، اس لیے کاروبار کا انحصار فرد واحد کی صحت، زندگی اور موت پر ہوتا ہے. یعنی جس وقت چاہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے یا اس کی موت کے ساتھ ہی یہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے. تو جو واحد ملکیتی کاروبار اس کا ڈائریکٹ تعلق مالک سے ہے، اگر مالک نہیں رہے گا تو کاروبار بھی ختم ہو جائے گا. اگر آدمی خود بھی چاہے نا کاروبار کو ختم کرنا تو وہ آسانی سے ختم کر لے گا، کیونکہ اس کو وائنڈ اپ، ایک کمپنی ہوتی ہے نا، اس کو وائنڈ اپ کرنے کا ایک پورا پروسیس ہے کہ وہ آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا، آپ کو جو ہے وہ ایس سی سی پی کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. ایس سی سی پی جو ہے وہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے شاید، سیکیورٹی ایکسچینج اس طرح سے اس کا نام ہے ایس سی سی پی کا. ایس سی سی پی جو ہوتی ہے نا اس سے کمپنیز کو رجسٹر کرتی ہے. کوئی بھی کمپنی اگر اس نے رجسٹریشن لینی ہے پاکستان میں تو وہ اس کو ایس سی سی پی سے خود کو رجسٹر کروانا پڑے گا. تو لیکن جو واحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہے نا اس میں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، اور اس میں اگر وہ آدمی چاہے تو وہ خود بھی کاروبار کو ختم کر سکتا ہے، اور اگر وہ مر جائے یا کچھ اس طرح کا سین ہو جائے تو وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا کاروبار. اس کے بعد کاروبار کی کامیابی. واحد ملکیتی کاروبار کی کامیابی، ترقی اور ساکھ کا انحصار بہت حد تک واحد آجر کی صلاحیتوں اور استعداد پر ہوتا ہے. اگر جو بھی مالک ہے اس واحد ملکیتی کاروبار کا، اگر وہ قابل ہے، اس کو چیزیں پتہ ہیں، اس کو پتہ ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے، سیل اسٹریٹجی کیا ہے، ان کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے، اگر اس کو یہ چیزیں پتہ ہیں تو وہ بہتر طریقے سے کاروبار کو جو ہے نا وہ کامیاب بنا سکتا ہے. رازداری میں یہ آ جائے گا کہ رازداری میں یہ ہے کہ مالک ہی ایک ہے. جتنے بھی کمپنی کے جتنے بھی اس کمپنی نہیں، جو اس کا واحد ملکیتی کاروبار ہے، اس کے جتنے بھی مارکیٹنگ پلان، اس کی سیل اسٹریٹجی جو ہیں وہ اس کے حد تک ہی ہیں، کہ وہ ایک کمپنی تو نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو پتہ چل جائیں گے. تو وہ یہی چیز اس میں کہہ رہا ہے کہ اس میں جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، سیکرٹ چیزیں، ان کی رازداری رہتی ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں خود ہی دے رہا ہوتا ہے. اکاؤنٹس کے کام، پیسوں کے کام، کیش کے کام وہ خود ہی دیکھ رہا ہوگا، تو یہ رازداری رہتی ہے. اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں وہ کہتا ہے رازداری کامیاب کاروبار کا اہم جزو ہوتی ہے. کاروبار میں چونکہ مالک فرد واحد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تمام فیصلے اکیلے ہی کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے اپنے حسابات کی جانچ پڑتال اور ان کی اشاعت بھی لازمی نہیں ہوتی، اس لیے کاروبار میں زیادہ راز افشا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو حسابات اس کی جانچ پڑتال بھی خود کرتا ہے، اور ان کی جانچ پڑتال کی اشیاء جو ہے نا وہ اشاعت نہیں ہوتی ہے. کمپنی میں جو ان کی اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ ایف بی آر کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس طرح کی سین نہیں ہے. تو اس کے بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ رازداری رہتی ہے، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، اس کے اکاؤنٹس بھی آ جاتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ پلانس بھی آ جاتے ہیں، کسی اور کو پتہ نہیں چلیں گے. اس کے بعد آ جائے آسان انتقال پذیری. انتقال پذیری کا مطلب ہے کہ ایک شخص نے اپنا کاروبار کسی دوسرے شخص کو دے دیا ہے. تو واحد ملکیتی کاروبار نہ صرف کسی دوسرے شخص کو کسی قانونی کارروائی کے بغیر آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے، بلکہ بوقت ضرورت اس کی نوعیت کو بھی آسانی سے بدلا جا سکتا ہے. دو باتیں اس نے کی ہیں کہ اگر کاروبار ایک آدمی دوسرے آدمی کو دے دیتا ہے تو اس میں کورٹ میں جانا یا کوئی رجسٹریشن یا اس طرح کا کوئی پروسیس نہیں ہے. وہ بس اس کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرے گا اور کاروبار ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو منتقل ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو دوسری بات کی ہے وہ دوسری بات اس نے کی نوعیت کی. نوعیت کا مطلب ہوتا ہے نیچر آف بزنس. فرض کریں کہ پہلے میں کرسیاں بناتا تھا، اب کرسیاں بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے ٹیبل بنانے بھی شروع کر دی ہیں. تو میں نے تھوڑی سی جو نیچر چینج کی ہے، کرسیوں کے ساتھ ٹیبل کو ایڈ کیا ہے، یہ آسانی سے میں کر سکتا ہوں. لیکن کمپنی میں ایسے نہیں ہوتا. کمپنی میں جب کمپنی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا ایک نیچر آف بزنس پہلے سے طے ہوتا ہے جو میمورینڈم میں لکھا جاتا ہے. میمورینڈم کمپنی کا ایک لا ہوتا ہے جس میں کمپنی کی باتیں لکھی جاتی ہیں. تو اس میں جو نیچر آف بزنس لکھا جاتا ہے اس کو بعد میں آپ چینج نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے. اس کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کیسے ایس سی سی پی سے فارم لیں گے، اس میں فل کریں گے، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ان کا پورا کریں گے. لیکن جو آپ کا واحد ملکیتی کاروبار اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں آپ کا دل کرے آپ نیچر آف بزنس چینج کر لیں. نیچر آف بزنس میں نے بتا دیا کہ پہلے آپ کرسیاں بناتے تھے، اب آپ نے کرسیاں بنانا بند کر دی ہیں، اب ٹیبل بنانا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے، کرسیاں بنا رہے ہیں، آپ کے پاس وہی ایک لکڑی کاٹنے کی مشین ہوئے گی، وہی اوزار ہوئیں گے، انہی اوزاروں سے آپ ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں. تو نیچر آف بزنس آپ آسانی سے چینج کر سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ بات ہے
آسان خاتمہ یہی ہے کہ اب جو واحد ملکیتی کاروبار شروع ہوا ہے اس میں گورنمنٹ انوالو بھی نہیں ہے، ایس سی سی پی انوالو ہے ہی نہیں، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن جو ہے وہ انوالو ہی نہیں ہے۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایس سی سی پی کا مطلب کیا ہے۔ اچھا یہ میں نے سرچ کیا ہے، یہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ٹھیک ہے، ایس سی سی پی۔ تو میں نے کہا اس کو دیکھ لیتے ہیں، ایم میں غلط پڑھتا جاؤں۔ اچھا آسان خاتمہ میں آ جائے گا کہ جو یہ کاروبار ہے اس کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس قسم کے کاروبار کو بغیر کسی رکاوٹ کے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے کاروبار کو فروخت کرنے میں چند دن تو درکار ہو سکتے ہیں، لیکن کاروباری سرگرمیوں کو کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے، آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی ہم نے رجسٹریشن پہلے سے نہیں کی ہوتی، کہ ہم نے کسی طرح کی کوئی اس میں پراپر جیسے کمپنی کی وائنڈ اپ ہوتی ہے اس طرح سے وائنڈ اپ نہیں کرنی۔ جب ہمارا دل کرے گا ہم اس کو اسی ٹائم اس کو اپنی دکان کو بند کریں گے اور کاروبار کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں جی، ہم پڑھتے ہیں واحد ملکیتی کاروبار کے فوائد، کہ واحد ملکیتی کاروبار کے فائدے کیا ہیں۔ واحد ملکیتی کاروبار کے فوائد، ایڈوانٹیجز آف سول ٹریڈرشپ۔ واحد ملکیتی کاروبار کے درج ذیل فوائد درج ذیل ہیں۔ تشکیل میں آسانی، تشکیل میں آسانی میں وہی چیز آ جائے گی کہ واحد ملکیتی کاروبار کو شروع کرنا بہت آسان ہے۔ آسان اس لیے کہ اس کے لیے کسی طرح کی کوئی قانونی اجازت نامہ یا قانونی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ آسانی سے تھوڑا سا سرمایہ لائے گا، سرمایہ لا کے اپنی دکان کا انتظام کرے گا، کیا اس نے کاروبار کرنا ہے اس کے ڈسیزن کر کے اپنے کاروبار کو سٹارٹ کر سکتا ہے۔ تو کاروبار کا جو واحد ملکیتی کاروبار اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو آسانی سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو بہت مشکل نہیں ہے اس کو شروع کرنا۔ تو اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم۔ واحد ملکیتی کاروبار کو شروع کرنا اور چلانا بہت ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو شروع کرنے کے لیے نہ تو کوئی خاص قانون بنایا گیا اور نہ ہی کوئی قانونی پابندی عائد ہوتی ہے، اس لیے اسے بغیر کسی مشکل اور 57 اور آئی تھنک یہ میرے پیجز جو ہے نا وہ کچھ آگے پیچھے ہیں، یہ ہے 56 55 خصوصیات، 56 57 یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، اور 57 کے بعد پھر 56 آ گیا ہے، اس سے 57 اور واحد یہاں سے یہ پیجز جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہوئے ہیں۔ تو اچھا تشکیل میں آسانی، اچھا یہاں پہ میں تھا، اس لیے اس سے بغیر کسی مشکل اور 57 پھر 57 58 جی یہاں سے جو ہے نا وہ کچھ پیجز ہیں وہ اس میں ڈپلیکیٹ ہو گئے ہیں۔ تو میں ویسے جب اس کو بک کو اپلوڈ کروں گا تو اس میں یہ پیجز نکال دوں گا۔ تو اس کو دیکھیں یہاں پہ تھا، تو اس لیے اسے بغیر کسی مشکل اور وقت ضائع کیے بغیر شروع کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کی تشکیل کی آسانی، بہت آسانی ہے تشکیل میں۔ یہ واحد ملکیتی کاروبار کا فائدہ ہے کہ یہ تشکیل میں آسانی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، اس کے بعد ہے ذاتی دلچسپی اور نگرانی۔ واحد ملکیتی کاروبار کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کیونکہ انسان اس میں خود ہی تمام نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے وہ اس میں ذاتی دلچسپی اور نگرانی بڑے دھیان سے کرتا ہے۔ یہی بات اس نے اس میں کی ہے۔ واحد ملکیتی کاروبار کیونکہ فرد واحد کی ملکیت ہوتا ہے، اس لیے وہ کاروبار کی ترقی اور نقصان سے بچنے کے لیے زیادہ تندہی اور جوش و خروش سے کاروباری امور سر انجام دیتا ہے۔ یہی بات میں نے کی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں بلا تخیر فیصلے۔ بلا تخیر فیصلے میں آ جائے گا کیونکہ جو فرد واحد ہوتا ہے وہی کاروبار کا مالک ہوتا ہے، تو کیونکہ اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں ہوتا، وہ خود ہی تمام نفع و نقصان کا مالک ہوتا ہے، تو وہ بڑے فری ہینڈ جو ہے نا اس کے وہ اپنے فیصلے لیتا ہے، اور بلا تخیر کیونکہ اس کو کسی سے اپروول نہیں ہے۔ اگر اس نے ایک مارکیٹنگ پلان بنایا ہے، ایک سیل اسٹریٹجی بنائی ہے، تو اس نے کسی سے اپروو نہیں کروانی، وہ بالکل اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ بالکل چیزیں میری ٹھیک ہیں تو وہ اس کو بلا تخیر
ایگزیکیوٹ کروائے گا. وہ یہی بات اس نے اس میں کی ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار میں کاروبار کی بہتری کے لیے بلا تاخیر فیصلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ کسی نئی کاروباری پالیسی کو اختیار کرنے کے لیے اسے نہ تو کسی دفتری کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے شخص یا ادارے سے مشورہ لینا پڑتا ہے. یہی بات میں نے کی ہے. اس کے بعد آ جائیں جی کاروباری آزادی. کاروباری آزادی کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا آتا ہے. واحد ملکیتی کاروبار میں آجر کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود ہی مالک ہے تو اس کو ہر طرح کی خود مختاری اور آزادی ہے، کیونکہ وہ دوسروں سے صلاح مشورہ کرنے کا پابند نہیں ہوتا. وہ مشورہ کرنا چاہیے لیکن وہ کسی کا پابند نہیں ہے کہ اس نے مشورہ ضرور کرنا ہے یا کسی سے کوئی اپروول لینی، اس طرح کی کوئی بات نہیں. وہ اپنے تمام ڈیسیژنز میں، اپنے تمام فیصلوں میں آزاد ہے ہر لحاظ سے، اس لیے وہ کسی دخل اندازی کے بغیر اپنی مرضی سے اپنی بہتری کے لیے کاروبار چلا سکتا ہے، بہتر طریقے سے کاروبار کو چلا سکتا ہے. رازداری میں وہی باتیں آ جائیں گی کہ رازداری میں اس کے جتنے بھی راز ہیں وہ کسی دوسرے تک پہنچیں گے نہیں، کیونکہ وہ ساری باتیں اپنے تک ہی رکھے گا. اس کے کوئی امپلائیز ہیں نہیں، وہ کہیں پہ چیزوں کو پرووائڈ کر نہیں رہا، تو اس کے جتنے بھی پلانز ہیں وہ سارے رازداری میں ہی رہیں گے. رازداری کسی بھی کاروبار کی کامیابی کا اہم جز ہوتی ہے، چونکہ وہ واحد ملکیتی کاروبار میں آجر اکیلا ہی سارے کاروبار اور امور سر انجام دیتا ہے. وہ تمام فیصلے خود ہی کرتا ہے، اس لیے کاروباری راز افشا نہیں ہوتے اور رازداری قائم رہتی ہے. نیز کاروبار کے کھاتہ جات کا آڈٹ اور تشہیر کبھی ضروری نہیں ہوتی. کھاتہ جات کا آڈٹ ہوتا ہے کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں نا ان کا آڈٹ ہوتا ہے، وہ سال میں کم از کم ایک دفعہ آڈٹ کرواتی ہیں، اور یہ کمپنی کو آڈٹ کروانا ضروری ہوتا ہے. آڈٹ کیا ہوتا ہے؟ آڈٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بینکس آف اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کا جو بھی کیش بک ہوتی ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا آڈٹ ہوتا ہے، اور یہ آڈٹ کروانا لازمی ہوتا ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کرتا ہے. لیکن کیونکہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے اس میں آڈٹ بھی نہیں ہوتا اور تشہیر بھی نہیں ہوتی. تشہیر کا مطلب کہ جیسے ایک کمپنی ہے، اس کی ایک بیلنس شیٹ ہوتی ہے، وہ بیلنس شیٹ کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتی ہے یا ایف بی آر کو دیتی ہے، کسی اور کو دیتی ہے. تو واحد ملکیتی کاروبار میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، جس وجہ سے رازداری برقرار رہتی ہے. صارفین سے رابطہ. صارفین سے رابطے کو پڑھ لیتے ہیں. صارفین سے رابطے کا مطلب یہی ہے کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے، تو وہ کیونکہ گلی محلوں میں بھی دکانیں ہوتی ہیں تو وہ ڈائریکٹ کنزیومر کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے. یہی بات اس نے کی ہے. چونکہ واحد آجر چھوٹے یا محدود پیمانے پر کاروبار کرتا ہے، وہ اس کا صارفین سے براستہ رابطہ ہوتا ہے، اس لیے وہ صارفین کی پسند ذوق کو مد نظر رکھ کر اشیاء پیدا کرتا ہے. اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے کنزیومر کے ساتھ، تو وہ پھر کنزیومر کی جو بھی ان کی لائکس ہوتی ہیں، ڈس لائکس ہوتی ہیں، اس کو وہ کنسیڈر کرتا ہے جب وہ سروس یا پروڈکٹ کی پروڈکشن میں مصروف ہوتا ہے، یا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، یا کوئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کسی بھی طرح کی. ذاتی تعلقات. واحد ملکیتی کاروبار میں آجر کے اپنے مزدوروں سے ذاتی نوعیت کے مراسم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مالک ہی ان کے مسائل سے بخوبی واقف ہوتا ہے. اس لائن کو میں ایکسپلین کرتا ہوں پھر ہم آگے چلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاروبار کا مالک ہوتا ہے نا، وہ خود بھی مزدور ایز اے مزدور یعنی کہ ایز اے لیبر ہی کام کر رہا ہوتا ہے. تو اگر کیونکہ وہ خود ایک مزدور کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو جو اس کے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں، جو اس نے 2-4 بندے رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی اسی طرح سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ان کے کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں یا یہ کس طرح خوش ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی ایک مزدور ہے، وہ خود بھی اس میں مزدوری کر رہا ہے. تو وہ ان کی فیلنگز کو، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اس کو میں باقی کو بھی پڑھتا ہوں. اور ان کی بر وقت مدد کر کے ان کی ہمدردیاں حاصل کرتا ہے. اس طرح مزدور بھی دل لگا کر کام کرتے ہیں اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. ذاتی تعلقات میں آ گیا کہ وہ جو بھی اس کے مزدور ہیں ان کے چیزوں کو وہ سمجھے گا. وہ اس لیے سمجھے گا کیونکہ وہ خود بھی ایک مزدور ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح سے خوش کرنا ہے. ان کے ساتھ وہ ذاتی مراسم پتہ ہے. جب لوگ خوش ہوئیں گے، کام وہ صحیح سے کریں گے، تو اس کے کاروبار کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی. آسان رسائی میں آ جائے گا، کیونکہ جو چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں، جو واحد ملکیتی کاروبار ہوتے ہیں، وہ گلی محلوں میں ہوتے ہیں. گلی محلوں میں ہونے کی وجہ سے جو صارفین ہوتے ہیں وہ اس کے پاس ہی ہوتے ہیں، تو وہ صارفین اور اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ آسانی سے وہ ان کو مہیا کر سکتا ہے. یہی باتیں اس نے اس میں کی ہیں، اس کو میں پڑھوں گا نہیں. نشر و اشاعت کی بچت. نشر و اشاعت میں آ جائے گا کہ جو کاروبار ہے وہ گلی محلوں میں چھوٹے پیمانے پہ ہے،
تو اس نے وہیں پہ لوگوں کو چیزیں بانٹ دینی ہے، وہیں پہ لوگوں کو چیزیں بیچ دینی ہے. اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے پاکستان کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کرے، نیوز چینل پہ ایڈورٹیزمنٹ کرے، دوسرے چینلز پہ ایڈورٹیزمنٹ کرے. اس نے بہت دور دور تک چیزیں نہیں بیچنی، اس نے گلی محلوں میں چیزیں بیچنی ہیں، وہ وہیں پہ بیچے گا اور بس بات ختم. تو اس کا یہ ایڈورٹیزمنٹ اور اس طرح کے ایکسپینسز کے اوپر کسی طرح کی جو ہے نا وہ بجٹنگ نہیں کرتا، وہ کوئی اس طرح کے ایکسپینس نہیں نکالتا، وہ اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کرتا. تو اس کے نشر و اشاعت کے جو پیسے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. آسان خاتمے میں آ جائے گا، کیونکہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہے یہ ہم نے کافی دفعہ ہی پڑھ لیا ابھی تک. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانونی رجسٹریشن یا کوئی قانونی پروسیسز کو فالو نہیں کرنا ہوتا، تو اس لیے اس کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے. اس کو پڑھ لیتے ہیں. واحد ملکیتی کاروبار کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اسے ختم کرنے کے لیے کسی قسم کی قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کاروبار کو فروخت کرنے کے لیے چند دن تو لگ سکتے ہیں، مگر کاروباری سرگرمیوں کو کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے. بیچنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں لیکن سرگرمیاں کبھی بھی ختم کی جا سکتی ہیں. دکان میں نے بند کر دی، اس میں سامان پڑا چاہے وہ مہینے بعد بکے، لیکن سرگرمیاں ختم کر دی ہیں میں اس کو استعمال نہیں کر رہا. لچکداری میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے. یہ لچکداری جو ہے نا وہ نوعیت میں آ جائے گی. نیچر آف بزنس جیسے اوپر ہم نے نوعیت پڑھی تھی، میرا خیال اس میں بھی لچکداری کو اس نے اسی سینس میں لیا ہونا ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار زیادہ لچکدار ہوتا ہے کیونکہ واحد آجر بدلتے حالات کے مطابق کسی بھی مشورے کیے بغیر اپنے کاروبار میں آسانی سے تبدیلیاں لا سکتا ہے. وہی بات جو میں نے اوپر کی تھی کہ پہلے وہ فرنیچر بنا رہا ہے، جیسے ہی اس کو لگا کہ یار ٹیبلز کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے مارکیٹ میں، تو اس کے پاس سامان تو سارا ہے جس کے ساتھ وہ چیئر بنا رہا ہے، اسی سامان کے ساتھ وہ ٹیبل بھی بنا سکتا ہے. تو وہ وہیں پر ڈیسیژن میکنگ کرے گا. ڈیسیژن میکنگ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کمپنی ہوتی ہے نا اس میں نیچر آف بزنس کو چینج نہیں کیا جا سکتا آسانی سے، کیونکہ اس میں گورنمنٹ بھی، اس میں ایس سی سی پی جو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے. اس میں آپ میمورینڈم میں پہلے سے لکھتے ہیں کہ یہ میری جو کمپنی ہے اس کا یہ نیچر آف بزنس ہے. تو وہاں پہ آپ آسانی سے چینجز نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ آپ آسانی سے چینجز کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا انوائرمنٹ چینج ہوا ہے، پہلے مارکیٹ میں کرسیاں بک رہی تھی، اب مارکیٹ میں ٹیبل بک رہے تو میں ٹیبل بنانا شروع کر دوں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آسانی سے جو کاروبار کی نیچر ہے، نوعیت ہے، اس کو آسانی سے چینج کر دوں گا. اسی چیز کو لچکداری کہتے ہیں کہ لچکداری ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ نے جو کیا بس آپ وہی کریں گے، کوئی چینجز نہیں کر سکتے. مصارف میں کمی، چونکہ واحد ملکیتی کاروبار محدود پیمانے پر ہوتا ہے اس لیے اس کو چلانے کے لیے تجربہ کار ماہرین کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ضرورت پڑنے پر واحد آجر اپنے افراد خانہ کو کام لگا کر اخراجات سے بچ سکتا ہے. مصارف میں کمی، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹا کاروبار ہے، جو ایک دکان ہے، اس کو تجربہ کار ماہرین کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اس لیے نہیں پڑتی کہ اس نے کون سا اتنے بڑے لیول پہ کام کرنا ہے، اتنا بڑا کوئی پلانٹ چلانا نہیں. اس کو چھوٹی سے اس کے کام ہے. اس میں وہ کیا کرے گا، میکسیمم وہ یہ کرے گا کہ وہ گھر کے کسی افراد کو استعمال کر لے گا. اس میں جو بھی اس کا کام ہے، اگر اس کے پاس زیادہ کام آ گیا تو وہ گھر کے کسی فرد کو اس میں استعمال کر کے مصارف میں کمی لا سکتا. اس کے بعد آ جائے جی ٹیکس میں بچت. ٹیکس میں بچت آ جائے گا کہ چھوٹا کاروبار ہے، چھوٹے لیول پہ کاروبار ہے، تو اس کے اوپر ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. آج آپ پڑھ لیتے ہیں. چونکہ واحد ملکیتی کاروبار میں محدود کاروباری سرگرمیاں ہونے کی وجہ سے واحد آجر کا منافع یا آمدنی کم ہوتی ہے، اس لیے واحد ملکیتی کاروبار میں ٹیکس کی ادائیگی یا تو بالکل نہیں کی جا سکتی یا پھر کچھ کم ٹیکس ادائیگی ہے، یا تو اگر اس کی آمدنی بہت کم ہوگی تو پھر تو ٹیکس بالکل ہی نہیں ہے. تو اگر اس کی آمدنی کچھ قابل غور ہے، قابل ذکر ہے، تو پھر اس کو اگر ٹیکس لگتا بھی ہے تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا ٹیکس ہوگا. اس کے بعد آ جائیں گی دھوکہ دہی میں کمی. دھوکہ دہی میں کمی میں آ جائے گا کیونکہ کاروبار جو ہے وہ مالک کا اپنا ہے، تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرے. کیونکہ دھوکہ دہی کرے گا تو لوگ اس سے پھر دوبارہ سے پروڈکٹس نہیں لیں گے، تو اس لیے وہ لین دین میں لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے گا، وہ لوگوں کو دھوکہ دہی نہیں کرے گا. واحد ملکیتی کاروبار میں تمام کاروباری معاملات اور لین دین واحد آجر خود طے کرتا ہے، اس لیے اس میں دھوکہ دہی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں جی قرض حاصل کرنے میں آسانی. چونکہ واحد ملکیتی کاروبار میں مالک کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے، اس لیے وہ اکثر و بیشتر رشتہ داروں یا دوست احباب سے آسانی سے قرض حاصل کر لیتا ہے. کیونکہ قرضہ دینے والے اصحاب کو پتہ ہوتا ہے کہ ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں واحد آجر کی ذاتی جائیداد بھی فروخت کی جا سکتی ہے. اس چیز کو میں ویسے پہلے بیان کر چکا ہوں
کہ چونکہ واحد ملکیتی کاروبار میں مالک کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے اور کاروبار آدمی جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو نقصان کو پورا کرنے کے لیے، تو چاہے کاروباری آدمی جو ہے چاہے اپنا گھر بیچے، اپنا موبائل بیچے، اپنا پلاٹ بیچے، کچھ بھی بیچے، اس کو بیچ کے وہ چیزیں پوری کرنی پڑیں گی، وہ نقصان کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں، اسی چیز کو کہتے ہیں کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ غیر محدود ہے۔ خوش اخلاقی میں آ جائے گا کہ کیونکہ جو مالک ہے وہ کاروبار کا مالک ہے، واحد ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، چاہے وہ اس کے امپلائی ہیں چاہے وہ اس کے کسٹمر، اگر وہ ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ بات کرے گا، اس کی سیلز بڑھیں گی۔ تو اس لیے وہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ واحد ملکیتی کاروبار میں تمام تر منافع واحد آجر کو ملتا ہے اور نقصان کی صورت میں واحد آجر کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے نقصان۔ اس لیے اس قسم کے کاروبار میں واحد آجر صارفین سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، جس کا اس کو کاروبار پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی اگر وہ اچھے سے کام نہیں کرے گا نقصان ہوگا، اچھے سے کام کرے گا فائدہ ہوگا، اس کو اس چیز کا پتہ ہے، اس لیے وہ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے تاکہ اس کی سیلز بڑھیں اور اس کا منافع بھی بڑھے۔ تشکیل کے اخراجات کا مطلب ہے کہ کاروبار کو شروع کرتے وقت کیا اخراجات آتے ہیں۔ تو جو واحد ملکیتی کاروبار ہے اس کو شروع کرتے وقت کسی طرح کے رجسٹریشن کے بھی اخراجات نہیں آتے۔ جو کاروبار کو شروع کرنے کے اخراجات ہیں، مثلا دکان رینٹ پہ لینا، مشینری لینا یا اس طرح کی چیزیں، اس کے اخراجات تو ہیں، لیکن تشکیل کا مطلب ہے بنانے کے، اس کی کوئی رجسٹریشن کے، اس طرح کے کوئی اخراجات نہیں ہوتے۔ پڑھ لیتے ہیں۔ واحد ملکیتی کاروبار کی تشکیل کا طریقہ انتہائی سادہ اور اس کے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی قانونی یا رجسٹریشن فیس وغیرہ نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ یہ کاروبار کم یعنی محدود سرمایے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ مکمل منافع میں آ جائے گا، کیونکہ جو کاروبار کا مالک ہوتا ہے نا وہی جو ہے نا وہ الٹیمیٹ اونر ہے بزنس کا، کیونکہ وہی مالک ہے، تو تمام مکمل منافع اس آدمی کو ہی ملے گا جو اس کا مالک ہے۔ یہی بات اس نے کی ہے، چونکہ واحد ملکیتی کاروبار میں فرد واحد کاروبار کرتا ہے، اس لیے وہی کاروبار کے مکمل منافع کا مالک ہوتا ہے، یعنی منافع میں اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہوتا۔ کاروبار کی اس خصوصیت کی وجہ سے واحد آجر دن رات انت تک محنت کرتا ہے۔ ایمانداری میں بھی وہی چیز آ جائے گی، کیونکہ فرد واحد جو ہے اس کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے۔ غیر محدود کا مطلب وہی ہے کہ چاہے کاروبار کو کل کو نقصان بھی ہوتا ہے نا، کاروبار ڈوب گیا ہے، تو جو مالک ہے اس کو اپنے گھر کا پلاٹ بیچ کے، گھر کا مکان بیچ کے اس کو وہ پیسے پورے کرنے پڑیں گے جو اس کا نقصان ہوا ہے، اگر اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ چیز، اس کو پتہ ہے، اس لیے وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جب وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کا کاروبار بڑھتا ہے، پھولتا ہے۔ واحد ملکیتی کاروبار میں چونکہ فرد واحد کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے، لہذا وہ کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے ہر کام ایمانداری خلوص نیت سے سر انجام دیتا ہے۔ ذاتی تسکین کے اندر یہی چیز آ جائے گی کہ جی کاروباری آدمی جو ہے وہ کسی کے انڈر کام نہیں کرتا، وہ خود ہی مالک ہوتا ہے۔ اس طرح کی ذاتی تسکین اس میں آ جائے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس قسم کے کاروبار میں تمام کام فرد واحد کی زیر نگرانی سر انجام دیے جاتے ہیں، لہذا اس کی ذاتی تسکین حاصل ہوتی ہے کہ ہر کام بہتر طریقے سے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اس قسم کے کاروبار میں تمام کام فرد واحد کی زیر نگرانی کا آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کام ہیں، جو بھی ڈیسیژن میکنگ ہے، جو بھی ایگزیکیوشن ہے چیزوں کی، وہ فرد واحد یا تو خود کر رہا ہوتا ہے یا اس کی نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میری نگرانی میں ہو رہی ہے، میں نے دیکھ لی ہیں، تو اس کو ذاتی تسکین ہوئے گی کہ یار یہ کام اب جو ہے نا وہ بہترین رہے گا۔ کاروباری ساکھ کو پڑھ لیتے ہیں۔ چونکہ واحد آجر کا اپنے صارفین سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے کاروبار کی ان کو ضروریات ذوق کے مطابق چلا کر کاروبار کی ساکھ میں اضافہ کر سکتا ہے۔ کاروباری ساکھ کی اس نے یہاں پہ بات یہ کی ہے، کیونکہ جو واحد آجر ہوتا ہے، جو کاروبار کا مالک ہوتا ہے، اس کا صارفین کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ، جب اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار جو صارفین ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں، ان کی کیا لائکس ہیں، کیا ڈس لائکس ہیں، کیا چیز ان کو پسند آئے گی، کیونکہ اس کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان کے ذوق کے مطابق چیزیں بناتا ہے، اور جس کی وجہ سے کاروبار کی ساکھ کو گڈ ول بھی کہتے ہیں، کہ کاروبار کی ساکھ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے یا بڑھتی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی
دولت کی مساوی تقسیم، دولت کی مساوی تقسیم میں آ جائے گا واحد تقسیم ملکیتی کاروبار میں ترقی کی وجہ سے دولت کا چند ہاتھوں میں موجود رہنے کے تصور میں کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کاروبار کا حجم چھوٹا ہونے کی وجہ سے دنیا میں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کی مزید ترقی سے معاشرے میں امیروں اور غریبوں میں فرق ختم کیا جا سکتا ہے۔ دولت کی مساوی تقسیم کے اندر آ جائے گا جیسے کمپنیاں ہیں وہ کاروبار کر رہی ہیں، سارا پیسہ نکل کے ان کی جیب میں جاتا جا رہا ہے، یعنی کہ جتنا پیسہ وہ امیروں کے پاس جاتا جا رہا ہے غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے نا، اگر یہ ہر آدمی کرے گا تو اس سے کیا ہوئے گا کہ غریب بندے کے پاس بھی پیسے آئیں گے۔ اس سے کیا ہوئے گا کہ دولت کی تقسیم مساوی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونا شروع ہو جائے گی، غریبوں کے پاس بھی پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی بات اس نے اس میں کی ہے کہ دولت کی مساوی تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی۔ روزگار میں اضافہ کاروبار کی یہ قسم ملک میں بہت سے افراد کو ان کے محدود ذرائع، کم قابلیت اور صلاحیتوں کے باوجود لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا کرتی ہے، یعنی کہ جس بندے کو کوئی روزگار نہیں مل رہا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرے اور اس کو دل جمی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ کرے۔ اس سے کیا ہوئے گا؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے باہر ملکیتی کاروبار کی وجہ سے۔ آگے آ جائے جی معاشرتی فوائد میں دیکھ لیتے ہیں۔ کاروبار کی یہ تنظیم نہ صرف واحد آجر کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ جو وہ مالک ہے اس کے لیے بھی سود مند ثابت، کیسے سود مند ثابت ہوئی کہ اس کو منافع ملنا شروع ہو گیا منتھلی، بلکہ کئی پہلوؤں سے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ مثلا یہ تنظیم ایک شخص کو مالی طور پر مکمل بااختیار بنانے کے علاوہ اس میں خود مختاری اور مشکل حالات میں فیصلہ کرنے کی جرات بھی پیدا کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی جو کاروبار ہے وہ صرف مالک کو پیسے نہیں دے رہا بلکہ مالک کو اسٹرانگ بھی کر رہا ہے۔ کس طرح سے اسٹرانگ کر رہا ہے؟ مینٹلی اسٹرانگ کر رہا ہے۔ اس طرح اسٹرانگ کر رہا ہے کہ جو مالک ہے وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل فیصلے بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہے۔ ڈیسیژن میکنگ کرنے سے، مشکل فیصلے کرنے سے اس کے اندر ایک ڈیسیژن میکنگ کی جو سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہو گئی ہیں۔ یہ ایک معاشرتی فائدہ ہے۔ آسان انتقال پذیری، جو واحد ملکیتی کاروبار ہے اس کو ایک شخص سے دوسرے شخص کے پاس منتقل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ وہ آپس میں معاملات کو طے کریں گے، ایک شخص تمام کاروبار دوسرے بندے کو انتقال کر دے گا، اس کو ٹرانسفر کر دے گا، اور اس میں کسی طرح کی کوئی قانونی کارروائی، کوئی رجسٹریشن کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا ایس سی سی پی کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ وہ آپس میں اپنا لین دین کریں گے، جو بھی وہ جو اسٹامپ پیپر ہوتا ہے اس پہ وہ لکھیں گے، اور آسانی سے اس کی جو انتقال پذیری ہے کاروبار کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی واحد ملکیتی کاروبار کے نقصانات۔ فائدے تو ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب ہم نقصانات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نقصانات میں سب سے پہلا نقصان ہے مالی کمزوری کو دیکھتے ہیں۔ واحد ملکیتی کاروبار میں آجر سرمایہ کی کمی کی وجہ سے نہ تو اپنے کاروبار کو وسیع کر سکتا ہے اور نہ ہی جدید مشینوں سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی استطاعت کار پست ہی رہتی ہے۔ مالی کمزوری میں اس نے بتا دیا کہ جی کیونکہ جو واحد بزنس یعنی کہ واحد آجر ہے، واحد بندہ ہے، بزنس کا مالک ہے واحد ملکیتی کاروبار کا، کیونکہ اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جدید مشینری پرچیز نہیں کر سکتا۔ جدید مشینری پرچیز نہ کرنے کی وجہ سے اس کی پروڈکشن ہے وہ انکریز نہیں ہو سکتی، وہ ڈیکریز ہی رہے گی یا سٹیبل رہے گی، یا جتنی ہے اتنی رہے گی۔ تو یہ مالی کمزوری جو ہے نا وہ اس کا ایک نقصان ہے کہ اس میں مالی کمزوری اس کو رہتی ہے ہمیشہ۔ غیر محدود ذمہ داری بھی ایک اس کا نقصان ہے۔ غیر محدود ذمہ داری کے اندر میں نے 3-4 دفعہ ویسے اس کو ایکسپلین بھی کیا، پھر کرتا ہوں۔ غیر محدود ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاروبار میں کل کو نقصان ہوتا ہے تو کاروبار تو ختم ہو گیا، لیکن اگر اس نے بشیر کے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، وہ جو 5 لاکھ ہے نا وہ مالک نے دینے ہی دینے ہیں، چاہے وہ اپنی پراپرٹی بیچے، چاہے وہ اپنی موٹر سائیکل بیچے، چاہے وہ کچھ بھی بیچے۔ تو غیر محدود ذمہ داری یہ بھی ایک نقصان ہے کاروبار کا، کہ کمپنی کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا۔ کمپنی کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کمپنی بند ہوئی ہے نا تو کمپنی کے اس کے جو ایسٹس ہیں، جو مشینری ہے، پلانٹ ہے، بلڈنگ ہے، وہ سیل ہوئے گی اور لوگوں کو پیسے مل جائیں گے۔ اگر پھر بھی پیسے رہ گئے ہیں تو وہ ان کے پیسے بیڈ ڈیٹ ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ان کو نہیں ملیں گے۔ اور جو کاروبار کا مالک ہے کمپنی کی صورت میں وہ لائبل نہیں ہے وہ پیسے پے کرنے کے لیے، لیکن اس میں اس طرح نہیں ہے۔ واحد ملکیتی کاروبار کے اندر جو مالک ہے اس نے پیسے دینے ہی دینے ہیں،
چاہے کچھ بھی ہو، اگر نقصان بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی ذاتی قابلیت پر انحصار۔ ذاتی قابلیت پر انحصار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاروبار کا مالک اس کے اندر قابلیت نہیں ہے تو کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ یہی بات اس نے کی، یہ ایک نقصان ہے واحد ملکیتی کاروبار کا۔ تو یہی بات اس نے کی، پڑھ لیتے ہیں۔ واحد ملکیتی کاروبار کی کامیابی کا انحصار واحد آجر کی قابلیت اور صلاحیت پر ہوتا ہے۔ اس کی بیماری، حادثے یا موت کی صورت میں اگرچہ اس کے ورثاء کاروبار چلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اس نے کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کو میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگاتا۔ حصول قرض میں مشکلات۔ حصول قرض میں مشکلات واحد یعنی کہ اس کو اتنی آسانی سے لون نہیں ملتا، اتنی آسانی سے لون، بینکس بھی اتنی آسانی سے لون نہیں دیتے۔ اس کو پڑھتے ہیں جی۔ واحد آجر کی مالی ساکھ کمزور ہونے اور ضمانت کے لیے جائیداد وغیرہ بھی نہ ہونے کی صورت میں اول تو قرضہ ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر بینک وغیرہ قرضہ دینے پر راضی ہو بھی جائیں تو وہ شرائط بہت سخت عائد کر دیتے ہیں جن کی بنا پر قرض حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو اس کو بڑی آسانی، بڑی مشکل سے قرضہ ملتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ جائیداد نہیں ہے ان کو شو کرنے کے لیے۔ دیکھیں جی میرے پاس جائیداد ہے، اگر میرے نقصان بھی ہو جائے گا میں یہ جائیداد بیچ کے پورا کر دوں گا نقصان۔ تو اس کے پاس کیونکہ وہ مالی کمزور ہے، اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے بینک کو شو کرنے کے لیے، تو بڑی مشکل سے اس کو جو ہے نا وہ لون ملتا ہے۔ اگر ملتا بھی ہے تو اس کی شرائط اتنی سخت ہوتی ہیں کہ بس اس کو نہیں مل پاتا لون۔ ماہرین کی خدمات۔ ماہرین کی خدمات میں آ جائے گا کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے جو مالک ہوتا ہے نا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ماہرین کو لے کے آئے اور ماہرین کی سروسز کو حاصل کرے۔ تو یہ بھی ایک نقصان ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار جو ہے وہ چھوٹے لیول کا ہوتا ہے، تو اس میں کاروباری آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ماہرین کو ہائر کرے۔ کام کی غیر مؤثر تقسیم۔ واحد ملکیتی کاروبار میں کام کی مؤثر تقسیم کار ممکن نہیں ہوتی۔ مؤثر تقسیم کار کے جو کام ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، سیل میں دیکھتا ہوں، مارکیٹنگ یہ دیکھے گا، باہر کے وزٹ یہ کرے گا۔ تو اس طرح کی جو چیز تقسیم کار ہے نا وہ کاموں کی، وہ اس میں ممکن نہیں ہوتی واحد ملکیتی کاروبار میں۔ واحد ملکیتی کاروبار میں کام کی مؤثر تقسیم کار ممکن نہیں ہوتی کیونکہ اکیلے ہونے کی وجہ سے کاروبار کی مختلف سرگرمیاں آجر کو خود ہی انجام دینی پڑتی ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے نا اس میں ایک ہی بندہ ہے، تو ایک ہی بندہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹنگ کا کام، سیلز کا کام، کلیکشن کا کام، باہر جانے کا کام، یہ تقسیم ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ سارے کام ایک بندے کو کرنے پڑتے ہیں۔ جب ایک بندے کو کرنے پڑتے ہیں نا تو بہت سا ٹائم جو ہے نا وہ آنے جانے میں اور اس طرح کی فضول چیزوں میں نا اس کا بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ وہی بات اس نے اس میں کی ہے کہ کام کی غیر مؤثر یعنی کہ کام کی جو مؤثر تقسیم کاری ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ یعنی کہ اس نے کہا ہیڈنگ کا نام اس نے لکھا کام کی غیر مؤثر تقسیم، کہ کام کی مؤثر تقسیم نہیں ہے یعنی کہ غیر مؤثر تقسیم ہی ہے۔ اور غیر مؤثر تقسیم اس لیے ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ مؤثر تقسیم کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ سارے کاموں کو یا تو 5 بندے ہوں، 5 بندوں میں ایک ایک کام ڈیوائڈ ہو جائے، لیکن ویسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ہے اکیلا۔ اس کے بعد آ جائیں جی، اس کے بعد ہے پیدائش کی لاگت۔ پیدائش کی لاگت کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ واحد ملکیتی کاروبار میں واحد آجر کو خام مال کی مقدار کم خریدنا ہوتی ہے، اس لیے پرچون میں اسے زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، جس سے عموماً لاگت پیدائش میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے نہ صرف منافع میں کمی ہوتی ہے اور بعض اوقات کاروبار کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ پیدائش لاگت میں اس نے یہ بات کی ہے کیونکہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہے نا وہ چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے، اس میں پروڈکشن بہت زیادہ تھوڑی پروڈکشن کرنی ہے، تو وہ را مٹیریل بھی پرچون کی یا چھوٹے ہول سیلر سے لے کے آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو وہ جو را مٹیریل وہ مہنگا ملتا ہے۔ جب اس کو مہنگا ملتا ہے تو وہ جو اشیاء ہوتا ہے نا اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا جو پیدائش لاگت وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور بعض کا کاروبار کو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے نقصان کا مکمل بوجھ۔ نقصان کا مکمل بوجھ جو ہے وہ کاروباری آدمی پہ ہی پڑے گا جو واحد ملکیتی کاروبار کا واحد آجر ہے۔ جو بھی نقصان ہوگا وہ سارا اسی کا ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہی تو کاروبار کا مالک ہے، سارا پروفٹ اس کا ہے تو سارا نقصان بھی اس کا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے واحد ملکیتی کاروبار کا کہ مکمل نقصان جو ہے وہ واحد آجر پہ ہی پڑے گا۔ ادھر بھی اس نے یہ غیر محدود کا ورڈ یوز کیا ہے۔ ناپائیداری۔ کاروبار کی یہ تنظیم بہت ناپائیدار ہوتی ہے کیونکہ کاروبار میں نقصان، مالک کے حادثے یا بیماری یا موت کی وجہ سے کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ ناپائیداری کا مطلب یہ ہے
کہ یہ کاروبار آسانی سے ختم ہو جاتا ہے اگر اس کو چوٹ لگ گئی ہے یا اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے یا اس طرح کا کچھ بھی کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو یہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے نا یہ پائیدار نہیں، یہ بڑی آسانی سے ختم ہو جاتا ہے. آسانی سے ختم ہو جانے کا ہے کہ نہ کا مطلب ہے نا پائیدار ہے. اس کے بعد آ جائے جی عوام کا اعتماد حاصل نہ ہونا. واحد ملکیتی کاروبار کیونکہ چھوٹا کاروبار ہوتا ہے تو لوگ اس کے اوپر اعتماد جلدی شو نہیں کرتے. وہ تو بڑی عرصے تک ایک دکان بنی رہے تو پھر کہیں جا کے لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے. ادروائز لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا کہ یار کہیں یہ پتہ نہیں کہ اس کا مال کس طرح سے، یا میں اس کو پیسے دوں چیزوں منگوانے کے لیے تو یہ میرے پیسے لے کے نہ بھاگ جائے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. واحد ملکیتی کاروبار کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہوتا کیونکہ واحد آجر اپنے کاروباری حسابات اور سرگرمیوں کی اشاعت نہیں کرتا اور اس کا کاروبار کو چلانے اور ختم کرنے کے لیے کوئی قانونی ضابطہ بھی نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کاروبار کے شروع کرنے کا بھی کوئی قانونی رجسٹریشن نہیں ہے اور اس کے ختم کرنے بھی کوئی قانونی رجسٹریشن نہیں ہے. تو لوگ جو ہے نا وہ پھر اس طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں. اچھا، آڈٹ سے مستثنا. آڈٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے نا اس کا آڈٹ نہیں ہوتا. آڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بلز کو چیک کرنا، بکس آف اکاؤنٹس کو چیک کرنا. کیونکہ واحد ملکیتی کاروبار کا آڈٹ نہیں ہوتا. آگے آ جائیے اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم. چونکہ واحد ملکیتی کاروبار آڈٹ یا انسپیکشن سے مستثنا ہوتا ہے اس لیے کاروبار کی صلاحیت کو پرکھنے اور اس کو صحیح خطوط پر استوار کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. نیز بعض اوقات مالک غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پایا جاتا ہے. غیر سرگرمیوں میں اگر ٹیکس چوری میں اس طرح کی چیزوں میں اگر اس کا آڈٹ ہو تو پھر وہ اس چیز کو میک شور کرے گا کہ وہ کوئی ٹیکس چوری نہ کر رہا ہو یا اس طرح کی چیزیں نہ کر رہا ہو. تو آڈٹ سے مستثنا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آگے آ جائیں، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے جی. کاروبار کا تسلسل. کاروبار کے تسلسل میں دیکھ لیتے ہیں. واحد ملکیتی کاروبار میں واحد آجر بعض اوقات اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کاروبار میں تسلسل قائم نہیں رکھ سکتا جس کی وجہ سے کاروبار کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. تو کاروبار میں تسلسل رکھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ اپنی کسی نجی ضروریات کی وجہ سے کاروبار میں تسلسل نہیں رکھتا نا تو وہ آہستہ آہستہ کاروبار اپنی اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. کہ میں اب ایک گلی سے جا رہا ہوں، وہاں ایک دکان ہے، میں ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، بند ملی، میں پھر کہوں گا یار ادھر کیا جانا ہے، یہ تو دکان ہی بند ہوتی ہے، کسی اور دکان پہ جاتا ہوں. تو تسلسل آنا چاہیے. اس کے بعد آ جائیں جی مراد کا حصول. حکومت کی طرف سے کاروبار کی ترقی کے لیے بعض اوقات مراد کا جو اعلان ہوتا ہے ان سے واحد آجر اور ان کا کاروبار فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. مراد یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ان کا اعلان ہی ہوتا ہے، ان کو ملتی نہیں ہے. تو یہی بات اس نے کی ہے، اس کے علاوہ تو نہیں اس نے کوئی بات کی اس میں. اس کے بعد آ جائیے غلط فیصلے. اس قسم کے کاروبار کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ مالک کو تمام کاروباری فیصلے خود ہی کرنا پڑتے ہیں اور بعض اوقات اس کے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں جس سے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے. اب اس میں یہی ہے کہ اس کو تو یہ چاہیے کہ 2-4 بندوں سے جو ہے نا وہ مشورہ بھی لے لے. تو اگر وہ خود ہی فیصلے کرتا جائے گا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو مشورہ کرنا چاہیے. غلط فیصلے کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ خود سے فیصلے کرتا جائے گا منہ اٹھا کے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. غلط ہوئے گا تو کاروبار جو ہے نا وہ بالکل خراب ہو جائے گا. وسعت میں دشواری آ جائے گی کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا، اس کو واحد ملکیتی کاروبار کو بڑھانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. مثلا ان کو لون نہیں ملتا، لون لے کے یہ نیا مشینری نہیں لگا سکتے. ایک پلانٹ لگا تھا 2 کر لیں تو اس کی وسعت بڑی مشکل ہے. اس پہ آج ہم بات کرتے ہیں. اس قسم کے کاروبار میں مالک کو صرف اپنے سرمایہ پر انحصار کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بوقت ضرورت اپنے کاروبار کی وسعت بھی نہیں ہے. اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ اس کو جو اس کے پاس سرمایہ ہے بس اسی کے اوپر انحصار ہے اس کا. بینک نے بھی لون نہیں دینا، کسی رشتہ دار نے بھی پیسے نہیں دینے، کہیں اور سے پیسے آنے بھی نہیں ہیں. جو اس کا اپنا سرمایہ بس وہی ہے. اگر اس کو کہیں سے سرمایہ ملے تو پھر تو وسعت ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں اس کو وسعت ملے. قانونی تحفظ کا نہ ہونا. واحد ملکیتی کاروبار کوئی قانونی تحفظ اور مراعات حاصل نہیں ہوتی. اس کے برعکس کاروباری ادارے حکومت سے قانونی تحفظ اور فائدہ حاصل کرتے ہیں. جو کاروباری ادارے کہ کمپنی جو ہے نا ان کو حکومت کی طرف سے تحفظ بھی ملتا ہے اور فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. لیکن واحد ملکیتی کاروبار کو ایسا کچھ نہیں ملتا. نہ ان کو کوئی قانونی تحفظ ملتا ہے نہ ہی ان کو کوئی مراعات ملتی ہیں. اس کے بعد آ جائے ملازمین کی ترقی کا فقدان. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب دیکھیں اگر میں کسی ایک ملٹائی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا ہوں نا، ملٹائی نیشنل کمپنی میں ایز اے ملازم، ٹھیک ہے، ایز اے سرونٹ کام کر رہا ہوں، ایز اے امپلائی کام کر رہا ہوں،
تو وہاں میری ترقی کے چانسز ہیں، وہاں پہ مجھے انشورنس ملے گی، وہاں پہ مجھے پروویڈنٹ فنڈ ملے گا، گریجوٹی ملے گی، مجھے میڈیکل ایکسپینسز مجھے ملیں گے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں مجھے ملیں گی۔ لیکن جو واحد ملکیتی کاروبار، اگر میں وہاں پہ جاب کروں تو وہاں پہ مجھے یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو یہی بات اس نے کی ہے کہ ملازمین جو واحد ملکیتی کاروبار میں کام کرتے ہیں نا، ان کی ترقی کا فقدان ہے، ان کی ترقی نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی واحد ملکیتی کاروبار کا ایک نقصان ہے۔ اب میں نے اس کو بیان کر دیا، اب اس کا جو اردو لکھی ہے وہ آپ پڑھ لینا خود ہی۔ آگے آ جائیں جی، انتظامی امور میں مشکلات۔ انتظامی امور میں مشکلات دیکھ لیتے ہیں جی۔ اس قسم کے کاروبار کے معاملات کے تمام انتظامات کا مالک فرد واحد ہوتا ہے، اور فرد واحد میں تمام معاملات کی خوش و سلوبی سے نمٹانے کی صلاحیت کم ہی ہوتی ہے، لہذا اس کو اس سلسلے میں بہت سی مشکلات یا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انتظامی امور میں مشکلات کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے نا، وہ 100% جو ہے نا وہ عقل کل نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں گی جن کا ان کو علم نہیں ہوئے گا، تو وہ جن کا علم ان کو نہیں ہوئے گا نا، وہاں پہ ان معاملات کی انتظامی امور میں وہ پھنس جائے گا۔ تو وہ اس نے یہی بات یہاں پہ کی ہے کہ وہاں جہاں وہ پھنسے گا نا، وہاں پہ پھر اس کو نقصان ہوئے گا۔ نشر و اشاعت کا نہ ہونا۔ آج کل کے جدید دور میں کاروباری ترقی کے لیے نشر و اشاعت کو بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن واحد عاجز سرمایہ کی کمی کے باعث اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی کہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ وہ اس کا تھوڑا سا کام ہے، گلی میں اس کی دکان ہے، تو وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرے گا، اس لیے بھی نہیں کرے گا کہ اس کا ایریا لمیٹڈ ہے، اور اس لیے بھی وہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے بھی کم، اس کی اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر پیسے لگانے کے۔ تو وہ جہاں جہاں سیل کرتا ہے وہاں پہ بینرز لگوا دے، وہاں پہ مارکیٹنگ کر دے اس طرح سے، لیکن وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے۔ نیکسٹ آ جائیں گی، نیکسٹ وہ کہتا ہے نئے پیداواری طریقوں کا فقدان۔ نئے پیداواری طریقوں کا، اس کاروبار میں چونکہ نقصان کا سارا بوجھ واحد آجر کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ پیداوار کے ان نئے طریقوں کے استعمال سے خائف رہتا ہے، جنہیں اختیار کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ رسک نہیں لیتا۔ وہ رسک اس لیے نہیں لیتا کہ یار وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے رسک لیا تو اگر میری کوئی پروڈکشن کم ہو گئی تو مجھے تو نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے وہ ایکسپیریمنٹس نہیں کرتا اس میں۔ یہ بھی ایک اس کا نقصان ہے واحد ملکیتی کاروبار کا۔ آگے آ جائیں، آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے وہ کہتا ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار کی ترقی کے لیے تجاویز ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ تجاویز کیا ہونی چاہیے؟ تجاویز، سب سے پہلی تجاویز یہ ہیں قانونی تحفظ، کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے نا، اس کو قانون کی طرف سے تحفظ دیا جائے، اس کی رجسٹریشن کا ایک نظام ہونا چاہیے، اس کو وائنڈ اپ کرنے کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ ہم نے آگے اوپر پڑھا نا، یہ اس کا نقصان ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار کو قانونی تحفظ نہیں ہے۔ تو یہ تجاویز، یہ ہماری تجویز ہے کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے نا، اس کو قانونی تحفظ دیا جائے۔ واحد ملکیتی کاروبار کی غیر محدود ذمہ داری کے ضمن میں آجر کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے، تاکہ چھوٹے آجر غیر ضروری بوجھ سے نجات پا کر اپنی کاروبار کی ترقی کی راہ پر چلا سکیں۔ اس نے یہی بات کی ہے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ لامحدود ہے، غیر محدود ہے، لامحدود ذمہ داری غیر محدود ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کے اوپر نا گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے، جیسے کمپنی کے بارے میں کہ اگر کوئی نقصان ہو بھی گیا ہے تو اس کا دیوالیہ نکل کے باقی جو چیزیں وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی قانونی تحفظ جو ہے وہ واحد ملکیتی کاروبار کو بھی ملنا چاہیے۔ آسان شرائط پر قرض۔ واحد ملکیتی کاروبار میں واحد آجر کے مالی مسائل محدود ہوتے ہیں، اس لیے اسے آسان شرائط پر زیادہ سے زیادہ مقدار میں قرضہ فراہم کیا جائے تاکہ واحد ملکیتی کاروبار کامیاب ہو سکے۔ تو اس میں آسان شرائط پر قرض کی وہ بات یہی کر رہا ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ اس طرح کے پالیسیز بنانی چاہیے کہ جو بینکس ہیں، وہ جو پرچون کی دکانیں ہیں، جو چھوٹے کاروبار ہیں، واحد ملکیتی بزنسز ہیں، ان کو وہ آسان شرائط کے اوپر لون دو۔ اس کے بعد آ جائیں جی سرکاری سطح پر مشاورتی خدمات۔ واحد ملکیتی کاروبار میں واحد آجر کاروباری معاملات کا فیصلہ خود دوبارہ سے ریڈ کرتا ہوں اس کو۔ سرکاری سطح پر مشاورتی خدمات۔ واحد ملکیتی کاروبار میں واحد آجر کو کاروباری معاملات کا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے
کہ سرکاری سطح پر مشاورتی خدمات کا انتظام کیا جائے تاکہ ان افراد میں کاروباری فیصلے کرنے کی خوبی اجاگر ہو سکے. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کی جو ہے وہ ٹریننگز ہونی چاہیے سرکاری گورنمنٹ کی طرف سے، جو ہے وہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے مشاورت کرنی ہے، کس طرح سے انہوں نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. اس چیز کی جو ہے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اس کے بعد آگے جی کاروباری بیمہ کا اجرا. کاروباری یعنی کہ واحد ملکیتی کاروبار کو بھی بیمہ دینا چاہیے تاکہ وہ جو بھی اس کو ایک ایکسپیکٹڈ جو ایک چھوٹا دکاندار ہے نا، اس کا بیمہ، اس کی انشورنس ہونی چاہیے. اس کا جو پروڈکشن ہے، اس کی جو پیداوار ہے، اس کی انشورنس ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ اس کی پروڈکشن خراب ہو جاتی ہے، اس کی پروڈکشن میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، اس کی پروڈکشن پانی میں بہہ گئی ہے، یا اس کی پروڈکشن فرض کریں کہ وہ گندم اگاتا ہے، اس کی گندم بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے، تو اس کا اگر اس کی پالیسی ہوگی، انشورنس پالیسی ہوگی، تو وہ بیمہ کمپنی جو ہے نا وہ اس کا ازالہ کرے گی، بجائے کہ وہ اس کا بیچارے کا کاروبار ہی سارا تباہ ہو جائے. اس کے بعد آ جائے جی تجارتی مراکز کا قیام. چلتی پھرتی دکانوں اور خوانچہ فروشوں کے لیے تجارتی مراکز قائم کیے جائیں اور انہیں وہاں مالکانہ حقوق پر دکانیں آسان شرائط پر دی جائیں تاکہ وہ دل لگا کر کام کریں اور اپنے کاروبار کو جاری رکھ سکیں. یعنی کہ وہ اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ جو بیچارے لوگ باہر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چھوٹے کاروبار وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے مسائل نہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے ایک تجارتی مراکز بنائیں جہاں پہ دکانیں ہوں اور کاروبار ان کو جو گورنمنٹ ہے ان کو کاروبار کرنے کے لیے وہ دکانیں بڑی ہی آسان شرائط کے اوپر مہیا کرے تاکہ وہ وہاں پہ دل لگا کے اپنا کاروبار کریں. انکم ٹیکس میں رعایت. انکم ٹیکس کے رعایت کے اندر اس نے یہ بات کی ہوئی ہے کیونکہ اس کی آمدنی کم ہے، لہذا اس کا انکم ٹیکس کم کیا جا سکے. جب اس کا انکم ٹیکس کم ہوگا اس کی سیونگ زیادہ ہوگی، جب اس کی سیونگ زیادہ ہوگی تو وہ اپنی اسی سیونگ کو کاروبار کو وسیع کرنے پہ خرچ کرے گا. تربیتی کورسز میں یہ آ جائے گا کہ واحد ملکیتی کاروبار کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے تربیتی کورسز کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ ان کے آجرین کو جدید پیداواری طریقوں سے روشناس کروایا جا سکے. کہ ان کے تربیتی کورسز ہونے چاہیے تاکہ ان کو اس میں کورسز میں بتایا جائے کہ یار آپ جس بھی چیز کی پروڈکشن کر رہے ہو، آپ یہ پروسیسز اگر استعمال کریں، اس سے آپ کی پروڈکشن ڈبل ہو جائے گی یا ہاف بڑھ جائے گی. تو اس طرح کے ان کے تربیتی کورسز ہونے چاہیے جو بھی واحد آجر ہیں، جو واحد ملکیتی کاروبار کرتے ہیں. پیداواری لاگت. چونکہ واحد آجر کو اپنی منڈی کے لحاظ سے کم خام مال خریدنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے جس سے اس کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے واحد ملکیتی کاروبار کی ترقی کے لیے اس کے آجر کو کم مال خریدنے پر بھی رعایت ہونی چاہیے. پیداواری لاگت کے اندر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو چھوٹے کاروبار ہیں نا، گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی اس طرح کی پالیسی لے کے آئیں کہ ان کو جو خام مال ہے وہ سستے ریٹس پہ ملے، بجائے کہ وہ ان کو اگر مہنگے ریٹ پہ ملے گا تو پھر ان کی جو پروڈکٹس ہوں گی وہ بھی مہنگی کیوں ہوں گی؟ اس لیے ہوں گی کہ ان کو خام مال ہی مہنگا ملا ہے. تو پیداواری لاگت کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسی پالیسی لے کے آئیں کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں، جو واحد ملکیتی کاروبار ہیں، ان کو خام مال سستا دیا جائے کسی پالیسی کے تحت جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہو. تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم اس کے مختصر سوالات دیکھتے ہیں اور سوالات کے ساتھ جو بھی اس کے ملٹیپل چوائسیز ہیں ان کو ہم ریڈ کرتے ہیں آگے.